کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر اللہ خود آپ کی مشکلیں آسان کرنے کا وعدہ کرتا ہے تو اس کے بدلے آپ سے کیا وہ کچھ چاہتا ہے؟ کیا لاکھوں روپے کا صدقہ، کیا کوئی بہت بڑی عبادت، یا پھر کوئی ایسا عمل جو ہم سب کر سکتے ہیں؟ آج کی دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ کوئی علاج کے لیے پریشان ہے، کوئی روزگار کی تلاش میں ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہے، تو کوئی اپنے گھر کے حالات سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ایسے میں اکثر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری چھوٹی سی مدد سے کیا فرق پڑے گا، لیکن اسلام ہمیں ایک ایسی تعلیم دیتا ہے جو انسانیت کی پوری تصویر بدل دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مومن کی دنیا کی ایک پریشانی دور کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانیوں میں سے ایک بڑی پریشانی دور فرما دے گا۔ جو کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ ذرا غور کیجئے، ہم اکثر چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں، ہماری اولاد محفوظ رہے، ہمارے گھروں میں برکت ہو۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ان سب نعمتوں کا ایک راستہ کسی کی تکلیف کم کرنے سے بھی ہو کر گزرتا ہے؟ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی عیادت کرنا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا، کسی طالب علم کی فیس بھر دینا، کسی پریشان شخص کی بات سن لینا، یہاں تک کہ کسی مایوس انسان کو ہمت دینا بھی مدد کی ایک صورت ہے۔ مدد صرف مال سے نہیں ہوتی، کبھی آپ کا وقت، کبھی آپ کا علم، آپ کی صلاح، آپ کی دعا اور آپ کا اچھا اخلاق بھی کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں ہم روز سینکڑوں پوسٹ دیکھتے ہیں، کسی کو خون کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کے علاج کے لیے چندہ چاہیے ہوتا ہے، کسی کا گھر سیلاب میں تباہ ہو جاتا ہے اور ہم سوچتے ہیں کہ کوئی اور مدد کر دے گا۔ لیکن ہو سکتا ہے اللہ نے اس انسان کی مدد کا ذریعہ آپ کو چنا ہو۔ یاد رکھیے، اللہ کو ہماری دولت کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمارے دل کی نیت پسند ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ کی گئی چھوٹی سی مدد بھی کسی کی زندگی میں آسانی پیدا کر دے تو وہی عمل قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خدمت خلق کا پیغام تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ لوٹنا پسند نہیں فرمایا۔ اگر دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو دلاسا دیتے، دعا کرتے اور لوگوں کو مدد کی طرف ترغیب دیتے۔ اب ذرا خود سے ایک سوال کیجئے، اگر آج کوئی آپ کی مدد کا محتاج ہو تو کیا آپ اس کا سہارا بنیں گے یا صرف تماشائی بنے رہیں گے؟ ہو سکتا ہے آپ کی ایک چھوٹی سی مدد کسی ماں کے آنسو روک دے، کسی بچے کے چہرے پر مسکراہٹ لوٹا دے، کسی بوڑھے باپ کی امید بن جائے، یا کسی غریب کے گھر کا چولہا جلا دے، اور شاید اسی ایک نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کی سب سے بڑی پریشانی دور فرما دے۔ تو آئیے آج سے یہ عہد کریں کہ جہاں بھی کسی انسان کو ہماری ضرورت ہوگی، ہم اپنی حیثیت کے مطابق اس کی مدد ضرور کریں گے، کیونکہ مومن کی پہچان صرف اس کی نماز اور روزے سے نہیں، بلکہ اس کے رحم، اس کے اخلاق اور اس کی خدمت خلق سے بھی ہوتی ہے۔ کیا پتا کسی کی زندگی میں آپ جو آسانی پیدا کریں وہی آپ کی آخرت کی سب سے بڑی آسانی بن جائے۔